حضرت رابعہ بصریہ کون تھی اور وہ ایسا کون سا کام کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہوئی اور انہوں نے اپنے 50 سال گزار دیے، لیکن 50 سالوں تک اپنا سر تکیے پر کیوں نہیں رکھا اور 50 سالوں تک بستر پر کیوں نہیں سوئی؟ ان سارے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اسی لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ ہجری کی پہلی صدی کی بات ہے۔ بصرہ میں اسماعیل نام کے ایک نیک بزرگ رہتے تھے۔ وہ بہت ہی عبادت گزار تھے اور دیکھنے میں وہ بہت ہی غریب تھے۔ ان کے گھر میں صرف بیٹیاں ہی تھی۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اسی لیے وہ اس پر بہت خوش اور اللہ کے شکر گزار تھے۔ کچھ وقت بعد پھر اللہ کی رحمت سے انہیں ایک اور بیٹی ملی۔ یہ ان کی چوتھی بیٹی تھی۔ اس کا نام انہوں نے رابعہ رکھا۔ ان کی یہ بیٹی آگے چل کر بہت بڑی ولیہ بنی اور رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے نام سے مشہور ہوئی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ بتاتے ہیں، جس رات حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کی پیدائش ہوئی، ان کے والد حضرت اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ وہ ایک چراغ جلا کر گھر میں روشنی کر لیتے۔ آپ کی بیوی نے کہا، چراغ میں ڈالنے کے لیے پڑوسی سے تھوڑا تیل مانگ لیجئے۔ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی پڑوسی کے دروازے پر گئے، دستک دینا ہی چاہتے تھے کہ رک گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کے ساتھ وعدہ کیے ہوئے تھے کہ دنیا کی خاطر کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں گے، اسی لیے بنا کچھ کہے اور بنا کسی سے مدد مانگے آپ گھر واپس آ گئے اور گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئے۔ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ ان کی باہری آنکھیں بند ہو گئی لیکن دل کی آنکھیں کھل گئی۔ امت کے مددگار آقا مکی مدنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دکھ درد مٹانے، رحمت کی بارش برسانے خواب میں تشریف لے آئے۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، غم مت کر، تمہاری یہ بیٹی سردار ہوگی اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 لوگ بخش دیے جائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا، میری طرف سے ایک خط لکھ کر کل بصرہ کے امیر عیسیٰ زادان کے پاس جاؤ اور لکھو، تم ہر رات 100 بار اور ہر جمعہ کی رات 400 بار درود پڑھتے ہو، لیکن پچھلی جمعہ کی رات تم درود پڑھنا بھول گئے تھے۔ اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار سونے کے سکے خط لانے والے یعنی حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو دے دو۔ آنکھ کھلی تو حضرت اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں خوب روئے۔ اگلی صبح وہ خط لے کر بصرہ کے امیر عیسیٰ زادان کے پاس پہنچے۔ عیسیٰ زادان نے خط پڑھ کر کہا، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا ہے، اس خوشی میں 2000 دینار غریبوں میں بانٹ دیے جائے اور 400 دینار حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو دیے جائے۔ بعد میں عیسیٰ زادان خود حضرت اسماعیل کے پاس آئے اور کہا، آئندہ جب بھی کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتائیے۔ ماشاءاللہ، دیکھا آپ نے، رحمت بن کے آنے والے آقا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نرالی شان والے ہیں۔ غلاموں کے دل میں خوشی ڈالنے کا پیارا انداز تو دیکھیے۔ ایک غلام کو دیدار کا جام پلایا، اس کے غم دور کر دیے۔ دوسری طرف قبولیت درود کی خوشخبری سنا کر عیسیٰ زادان کی بھی عید کر دی، یعنی ایک ہی نگاہ کرم سے 2 امتیوں کی جھولی بھر گئی۔ سبحان اللہ۔ حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارا درود بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کا نام رابعہ، کنیت یعنی اپ نام ام الخیر۔ آپ اپنے قبیلے بنو قیس بن عدی سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے آپ کو قیسیہ ادویہ کہا جاتا ہے۔ آپ 95 یا 99 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئی۔ بصرہ کی رہنے والی تھی، اس لیے بصریہ کہلائی۔ آپ بہت بڑی عبادت گزار تھی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ حضرت مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح تھی، جن کا قرآن میں کئی بار ذکر ہوا ہے۔ ان کی طرح آپ بھی بہت عبادت کرنے والی، نیک سوبھاؤ والی، پاک دامن اور شرم و حیا والی تھی۔ وہ آگے فرماتے ہیں، آپ رحمت اللہ علیہ عبادت اور ریاضت میں اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے الگ تھی۔ تمام اللہ والوں کی نظر میں آپ بہت عزت دار تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا حال دل سے جڑنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ جب آپ کی پیدائش کی رات تھی تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے والد کے خواب میں آئے اور انہیں خوشخبری دی، تمہاری یہ بیٹی ایک سردار ہوگی اور اس کی سفارش سے میری امت کے 1000 لوگ بخش دیے جائیں گے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تھوڑی بڑی ہوئی تو آپ کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ اسی وقت بصرہ میں بھینکر اکال سوکھا پڑا جسے لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ اس دوران آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے بچھڑ گئی اور اس طرح کم عمر میں ہی آپ رحمت اللہ علیہ اکیلی رہ گئی۔ اس بے بسی کی حالت میں ایک دن ایک ظالم نے آپ کو اغوا کر لیا اور صرف کچھ پیسوں کے بدلے بیچ دیا۔ اب آپ رحمت اللہ علیہ غلامی کی زندگی گزارنے لگی۔ ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ کسی ضروری کام سے گلی سے گزر رہی تھی۔
तभी अचानक एक अजनबी आदमी आपके सामने आ गया। आप चाहती थी कि कोई गैर आदमी आपको ना देखे, इस वजह से आप शर्मो हया के साथ तेजी से अपने घर की ओर दौड़ी। दौड़ते वक्त अचानक आपका पैर किसी चीज में फंस गया और आप गिर पड़ी, जिससे आपका हाथ टूट गया। तब आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी, या अल्लाह, मैं गरीब, यतीम और बेसहारा हूँ, पहले ही गुलामी की जिंदगी गुजार रही हूँ, अब मेरा हाथ भी टूट गया। इसके बावजूद मैं सिर्फ तेरी रजा चाहती हूँ, काश मुझे पता चल जाता कि तू मुझसे राजी है या नहीं। तभी गैब से आवाज आई, राबिया, गम मत कर, कयामत के दिन तुझे ऊंचा मुकाम मिलेगा और मुकर्रब फरिश्ते भी तुझ पर रश्क करेंगे। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैहा बहुत खुश होकर घर लौट आई। हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा शुरू से ही इबादत करने वाली थी। वो दिन रात इबादत में लगी रहती, दिन में रोजा रखती और रात में नवाफिल पढ़ती। एक रात आप रहमतुल्लाह अलैहा अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर दुआ कर रही थी। उसी वक्त उनके मालिक यानी जिनकी गुलामी में आप थी, उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि हजरत राबिया उनका सर सजदे में रखे हुए थी और उनके सर मुबारक से एक नूर यानी रोशनी आसमान तक फैली हुई थी। आप रहमतुल्लाह अलैहा अल्लाह से दुआ कर रही थी, मौला, तू जानता है कि मैं हर वक्त तेरी इबादत करना चाहती हूँ, लेकिन तूने मुझे किसी और का गुलाम बना दिया है, इसलिए मुझे उसके हक भी अदा करने पड़ते हैं। ये मंजर देखकर मालिक परेशान हुआ कि मैं एक ऐसी पाक हस्ती से काम ले रहा हूँ, हालांकि मुझे इनकी खिदमत करनी चाहिए। अगली सुबह मालिक ने कहा, आज से आप आजाद हैं, अगर आप यही रहे तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी, और अगर आप कहीं और जाना चाहे तो जा सकती है। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैहा वहाँ से चली गई और तन्हाई में रहकर इबादत में मसरूफ हो गई। बसरा के एक बड़े बिजनेसमैन अबू सुलेमान हाशिमी ने उलेमा से पूछा कि क्या मेरे लिए शादी करना बेहतर होगा। उलमा ने सलाह दी कि तुम हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा से निकाह कर लो। फिर उन्होंने हजरत राबिया को एक खत लिखकर निकाह की पेशकश की और कहा, मेरी रोज आमदनी 80,000 दिरहम है, इंशाअल्लाह कुछ दिनों में ये 1 लाख हो जाएगी। मैं 1 लाख दिरहम मेहर के बदले आपसे निकाह करना चाहता हूँ और बाद में इतने ही और दिरहम दूंगा, अगर आप राजी हो तो मुझे खबर दे। आप रहमतुल्लाह अलैहा ने जवाब में लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे, बेशक दुनिया से दूर रहना बदन और दिल को ताकत देता है और दुनिया की चाहत दुख और परेशानी की वजह बनती है। जैसे ही तुम्हें ये खत मिले, आखिरत की तैयारी शुरू कर दो और आखिरत के सफर के लिए जरूरी सामान जमा करने में जुट जाओ। अपना माल आखिरत के लिए जमा करो, अपने आप को वसीयत करने वाला बनाओ, दूसरों को अपना वसी मत बनाओ और लगातार रोजे रखो। अगर अल्लाह मुझे तुमसे 2 गुना माल दे और उसकी वजह से मैं एक पल भी अल्लाह की याद से दूर हो जाऊं तो मुझे ये कभी भी पसंद नहीं, मैं अपने इसी हाल में खुश हूँ। हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा से पूछा गया, आप निकाह क्यों नहीं करती? उन्होंने फरमाया, 3 चीजें मेरे गम की वजह बनी हुई है। पहली, मेरा खात्मा ईमान पर होगा या नहीं। दूसरी, कयामत के दिन मेरा नाम अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा या उल्टे हाथ में, क्योंकि जिनका नाम अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा वो जन्नत में जाएंगे और जिनका उल्टे हाथ में दिया जाएगा वो जहन्नम में जाएंगे। मेरा शुमार किस में होगा? अगर कोई मेरे ये 3 गम दूर कर दे तो मैं निकाह कर लूंगी। हजरत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा दिन रात इबादत करती थी, दिन में रोजा रखती और रात में नफल नमाजें पढ़ती। आपकी खादिमा हजरत अब्दाह बिन्त ए अबी शव्वाल रहमतुल्लाह अलैह बताती है कि आप सारी रात नमाज में लगी रहती थी। सुबह शादी के वक्त थोड़ी देर के लिए मुसल्ले पर ही लेट जाती थी। जब हल्का हल्का उजाला होने लगता तो आप घबरा कर उठ जाती और खुद से कहती, ऐ नफ्स, इस फानी दुनिया में कब तक सोया रहेगा? ये दुनिया तो तंगी का घर है, फिर यहाँ इतनी नींद क्यों? आज थोड़ी देर जाग कर नेकियां कमा ले, कब्र में मीठी नींद सो लेना, वहाँ कयामत तक कोई नहीं जगाएगा। यहाँ अमल कर ले, आराम वहाँ करना। इसके बाद आप फिर से इबादत में लग जाती थी। आपने अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजारी। जब रात होती और लोग सो जाते तो आप रहमतुल्लाह अलैहा खुद से कहती, राबिया, हो सकता है कि ये जिंदगी की आखिरी रात हो और कल का सूरज देखना नसीब ना हो। उठो और अपने रब की इबादत करो ताकि कयामत के दिन शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। हिम्मत करो, सोना नहीं है, जाग कर अपने रब की इबादत करो। फिर आप सुबह तक नफल नमाजें अदा करती। फजर की नमाज के बाद आप खुद से दोबारा कहती, ऐ नफ्स, मुबारक हो, तुमने पिछली रात खूब मेहनत की, लेकिन याद रखो कि आज का दिन भी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। फिर आप इबादत में लग जाती। जब नींद का असर ज्यादा होता तो घर में चलने लगती और खुद से कहती, राबिया, ये थोड़ी सी नींद का क्या मजा, इसे छोड़ दो, कब्र में आराम से लंबे वक्त तक सोना। आज तो तुझे नींद थोड़ी कम आई है, लेकिन आने वाली रात खूब नींद आएगी। हिम्मत करो और अपने रब को राजी कर लो। इस तरह करते करते आपने 50 साल गुजार दिए।
نہ کبھی بستر پر سوئی، نہ تکیے پر سر رکھا، اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت مسمع بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھی، ساری رات قیام فرماتی، دن میں روزہ رکھتی اور قرآن کی تلاوت کیا کرتی، ان کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا۔ ایک بار آپ فرماتی ہے، میں بہت بیمار ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے تہجد یعنی رات کی عبادت سے محروم رہی اور دن میں بھی زیادہ عبادت نہ کر سکی۔ بیماری کی وجہ سے بہت کمزوری آ گئی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے، مجھے اپنی عبادت چھوٹ جانے کا بہت افسوس ہوا، لیکن الحمدللہ بیماری کی حالت میں بھی جتنا ہو سکتا عبادت کی کوشش کرتی۔ کبھی میں دن میں بہت ساری نفل نمازیں پڑھتی اور کبھی رات کو۔ پھر اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے صحت بخشی۔ میں نے نئے جوش کے ساتھ عبادت شروع کی اور میرا سارا دن اور رات عبادت میں گزرنے لگے۔ ایک رات مجھے نیند آ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان میں اڑ رہی ہوں اور پھر ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچ گئی۔ میں نے ایسا حسین باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں خوبصورت محل، ہرے بھرے درخت اور جگہ جگہ پھولوں کی کیاریاں تھی۔ درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ میں ان سندر نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ تبھی میں نے ایک ہرے رنگ کا پرندہ دیکھا۔ اتنا خوبصورت پرندہ بھی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک لڑکی اسے پکڑنے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ میں اس لڑکے اور پرندے کو دھیان سے دیکھنے لگی۔ اچانک لڑکی میری طرف آئی۔ میں نے کہا، یہ پرندہ بہت خوبصورت ہے، اسے کھلا گھومنے دو، مت پکڑو۔ لڑکی بولی، کیا میں تمہیں اس سے بھی خوبصورت چیز دکھاؤں؟ میں نے کہا، ضرور دکھاؤ۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور الگ الگ باغوں سے ہوتے ہوئے مجھے ایک بہت بڑے محل کے دروازے پر لے گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا جو ترنت کھل گیا۔ اندر کا منظر بہت سہانا تھا۔ وہاں ایک اور خوبصورت باغ تھا۔ لڑکی مجھے لے کر باغ میں گئی اور ایک خیمے کی طرف بڑھی۔ میں بھی ساتھ ساتھ تھی۔ اس نے خیمے کے پردے ہٹانے کا حکم دیا۔ جب پردے ہٹے تو پورا خیمے کا اندرونی حصہ نور روشنی سے جگمگا رہا تھا اور اس کی چمک آس پاس کی چیزوں کو روشن کر رہی تھی۔ لڑکی خیمے کے اندر گئی اور مجھے بھی اندر بلا لیا۔ وہاں کئی جوان لڑکیاں تھیں جن کے ہاتھوں میں خوشبو سے بھرے برتن تھے۔ وہ عود کی دھونی دے رہی تھی۔ لڑکی نے پوچھا، تم سب یہاں کیوں جمع ہو؟ اتنا انتظام کیوں کیا جا رہا ہے اور تم کس کے لیے یہ خوشبو پھیلا رہی ہو؟ ان لڑکیوں نے جواب دیا، آج ایک مجاہد اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے، ہم اس کا سواگت کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ انتظام اسی کے لیے ہے۔ پھر لڑکی نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، کیا ان کے لیے بھی کوئی انتظام کیا گیا ہے؟ ان لڑکیوں نے کہا، ہاں، ان کے لیے بھی اسی طرح کی نعمتوں میں حصہ ہے۔ پھر لڑکی نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور کہا، اے رابعہ، جب لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں تب تیرا نماز کے لیے کھڑا ہونا تیرے لیے نور ہے، اور جو نیند تجھے نماز سے دور رکھے وہ صرف غفلت اور نقصان کی وجہ ہے۔ تیری زندگی کے پل تیرے لیے سواری کی طرح ہے، اور جو انسان اپنی اس قیمتی زندگی کو بیکار کے کاموں میں گزار دے وہ بھی جتنا ہو سکتا عبادت کی کوشش کرتی۔ کبھی میں دن میں بہت ساری نفل نمازیں پڑھتی اور کبھی رات کو۔ پھر اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے صحت بخشی۔ میں نے نئے جوش کے ساتھ عبادت شروع کی اور میرا سارا دن اور رات عبادت میں گزرنے لگے۔ ایک رات مجھے نیند آ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان میں اڑ رہی ہوں اور پھر ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچ گئی۔ میں نے ایسا حسین باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں خوبصورت محل، ہرے بھرے درخت اور جگہ جگہ پھولوں کی کیاریاں تھی۔ درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ میں ان سندر نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ تبھی میں نے ایک ہرے رنگ کا پرندہ دیکھا۔ اتنا خوبصورت پرندہ بھی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک لڑکی اسے پکڑنے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ میں اس لڑکے اور پرندے کو دھیان سے دیکھنے لگی۔ اچانک لڑکی میری طرف آئی۔ میں نے کہا، یہ پرندہ بہت خوبصورت ہے، اسے کھلا گھومنے دو، مت پکڑو۔ لڑکی بولی، کیا میں تمہیں اس سے بھی خوبصورت چیز دکھاؤں؟ میں نے کہا، ضرور دکھاؤ۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور الگ الگ باغوں سے ہوتے ہوئے مجھے ایک بہت بڑے محل کے دروازے پر لے گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا جو ترنت کھل گیا۔ اندر کا منظر بہت سہانا تھا۔ وہاں ایک اور خوبصورت باغ تھا۔ لڑکی مجھے لے کر باغ میں گئی اور ایک خیمے کی طرف بڑھی۔ میں بھی ساتھ ساتھ تھی۔ اس نے خیمے کے پردے ہٹانے کا حکم دیا۔ جب پردے ہٹے تو پورا خیمے کا اندرونی حصہ نور روشنی سے جگمگا رہا تھا اور اس کی چمک آس پاس کی چیزوں کو روشن کر رہی تھی۔ لڑکی خیمے کے اندر گئی اور مجھے بھی اندر بلا لیا۔ وہاں کئی جوان لڑکیاں تھیں جن کے ہاتھوں میں خوشبو سے بھرے برتن تھے۔ وہ عود کی دھونی دے رہی تھی۔ لڑکی نے پوچھا، تم سب یہاں کیوں جمع ہو؟ اتنا انتظام کیوں کیا جا رہا ہے اور تم کس کے لیے یہ خوشبو پھیلا رہی ہو؟
ان لڑکیوں نے جواب دیا، آج ایک مجاہد اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے، ہم اس کا سواگت کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ انتظام اسی کے لیے ہے۔ پھر لڑکی نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، کیا ان کے لیے بھی کوئی انتظام کیا گیا ہے؟ ان لڑکیوں نے کہا، ہاں، ان کے لیے بھی اسی طرح کی نعمتوں میں حصہ ہے۔ پھر لڑکی نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور کہا، اے رابعہ، جب لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں تب تیرا نماز کے لیے کھڑا ہونا تیرے لیے نور ہے، اور جو نیند تجھے نماز سے دور رکھے وہ صرف غفلت اور نقصان کی وجہ ہے۔ تیری زندگی کے پل تیرے لیے سواری کی طرح ہے، اور جو انسان اپنی اس قیمتی زندگی کو بیکار کے کاموں میں گزار دے وہ بہت بڑے نقصان میں ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی زندگی۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اپنی بہنوں اپنی ماؤں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔